بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پر کل سے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہر طرف بجتی جا رہی۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا خط، سپریم کورٹ میں بڑی پیشی، بڑے بڑے ریمارکس، اداروں کو کٹھ پتلی کے طرح چلانے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ دوسری طرف عمران خان بانی پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ذمہ داری سونپ دی۔ عمران خان نے کہا کسی بھی صورت میں مینڈیٹ چوروں کے ساتھ بات نہیں ہوگی، پہلے اپنی شکست تسلیم کریں، جو عوام کا فیصلہ تھا 8 فروری کو، اپنی شکست تسلیم کریں، طریقے انصاف کو اس کا حق دیا جائے، وہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی 2 تاریخ کو کراچی اور 9 مئی کو حکومت کے خلاف پشاور میں 10 ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس سے حکومت اتنی گھبرا گئی ہے کہ اپنے ہی وزیر اعظم پر چیک رکھنے کے لیے نواز شریف کی خواہش پر اسحاق ڈار کو، جبکہ شہباز شریف ملک سے باہر سعودی عرب گئے تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا، جو ایک ڈمی عہدہ ہے۔ کیا نواز شریف اداروں سے ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ کیونکہ اداروں نے خبروں کے مطابق اسحاق ڈار کی معاشی ناکامیوں کے بعد انہیں وزیر خزانہ نہ لگانے کی تجویز دی تھی، جس پر جہاں زیب جو نہایت اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں انہیں ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے آئی ایم ایف سے مکمل ڈیل بھی کی اور نیا پیکج لیا۔ اب ناظرین، ایسا لگتا ہے موجودہ کشتی کی بھنور میں پھنسی ہوئی میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت آپس میں اختلافات ہے۔ گندم میں اربوں روپے کھانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے، دوسری طرف بیوروکریسی میں اور پنجاب کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے بارے میں اختلافات کھلنے شروع ہو گئے، ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے۔ انہوں نے کہا میرٹ چھوڑے، مجھے پی ٹی آئی مکاؤ افسر چاہیے، یعنی کہ طریقے انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے والے ڈی آئی جی، کمشنر، سیکٹری، ڈی پی او، آر پی او چاہیے۔ اور ویسے بھی ان کی آج کل تعداد میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے جو طریقہ کار ہے، خاصی مشکلات ہے۔ گزشتہ روز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر سماعت ہوئی، اس میں چاروں ہائی کورٹس نے اپنی اپنی تجاویز بھیج دی، جس پر سب نے بتایا ہم پر دباؤ ہے، ہم انصاف نہیں کر سکتے جب تک یہ دباؤ رکے گا نہیں، ملک میں انصاف کی فراوانی یقینی نہیں ہوگی۔ یہاں تک جو کمنگ چیف جسٹس ہوں گے، محترم جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ ٹیلی فون یہاں نہ رکھو، کوئی سن لے گا، یہ دفتر کوئی بگ کر رہا ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ دفتر محفوظ ہے، نہ فون ہے، یہ کیسا کلچر چل رہا ہے، یہ کون سا آئین اور کون سا قانون ہے؟ کن حکامات کے مطابق ایجنسیاں ججوں کے اور دیگر لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں؟ یہ کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ہر وقت یہ ڈر لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، بیڈ روم میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا۔ کسی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، انہوں نے کہا کوئی نوٹ کر رہا ہے، اس کمرے میں ڈیوائس لگی ہے۔ بعض لوگوں، اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے تو یہ تجویز دی کہ ایجنسیوں کے لوگوں کو عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے، جبکہ جسٹس اطہر منیلا نے تو حکومت کے پاؤں سے زمین ہی نکال لی۔ انہوں نے کہا ساری دنیا جانتی ہے مگر سچ کوئی نہیں بولتا۔ اگر 6 جج صاحبان کے خلاف جو خط آیا تھا اس پہ حکومت کی ناکامیاں، انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر وہ جج صاحبان کو
تحفظ نہیں دے سکتے تو کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر ناظرین جسٹس اتن منیلا نے خاصی باتیں کی. انہوں نے کہا یہ نہیں چلے گا، ججوں کو مکمل تحفظ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اوپر سے لے کے نچلی عدلیہ تک اگر کسی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ وقت آ چکا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. ناظرین جنرل اطہر منیلا نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ جو چاروں ہائی کورٹ سے تجاویز آئی ہیں چارج شیٹ ہیں، چارج شیٹ. انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ جج کہہ رہے ہیں مداخلت تسلسل سے ہو رہی ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز متفق ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا متفقہ ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر حکومت نے فیصلہ کیا کیا؟ بادی النظر میں اطہر منیلا صاحب اور محترم جسٹس منصور علی شاہ نے حکومت کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور یہ بتا دیا کہ کسی شخص کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس کرنا ناقابل برداشت ہے اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز میں جو سپریم کورٹ کو بھجوائی اس میں کہا تو ہائی کورٹ نے معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنے کی وضاحت بھی دے دی. انہوں نے کہا توہین عدالت کا دائرہ اختیار صرف پیچھے کی طرف دیکھنا یا نتیجہ صرف سزا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ حل نہیں. نامناسب مداخلت کی شکایات پر پارلیمانی کمیٹی متبادل فورم کے طور پر کارروائی کر سکتی ہے. ناظرین اس موقع پر پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز بھی قابل ذکر ہیں اور اہم ہیں. مختلف اپنی تجاویزیں دی. لاہور ہائی کورٹ میں بھی تجاویزیں سامنے آ گئی ہیں. اسی طرح ناظرین مختلف تجاویز میں بتایا گیا ہے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمیں کارروائی نہیں کرنے دی جاتی، ہمارے لیے مشکلات ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے جو تجاویز گئی ہیں ناظرین ان میں ایک بات واضح ہے کہ فل کورٹ میٹنگ میں رجسٹری برانچ راولپنڈی ملتان بہاولپور کے درمیان ویڈیو لنک کارروائی ہوئی. فل کورٹ میٹنگ میں رجسٹری کے 23 جج صاحبان ملتان 6 بہاولپور 4 راولپنڈی کے 4 جج نے شرکت. فل کورٹ میٹنگ میں سپریم کورٹ کی جانب سے خط کے معاملے پر خود نوٹس کو سراہا گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے میٹنگ میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جج خط کے معاملے پر خود نوٹس لینے کو سراہا اور میٹنگ میں متفقہ فیصلہ کیا ججوں کی گروہ بندی یا تقسیم کے تاثر کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. میٹنگ میں متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی جائے. میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں مستقل ایک سیل بنایا جائے، ایسے واقعات بر وقت تدارک کیا جائے تاکہ دھمکیوں کی انٹرفیرنس ختم ہو سکے. میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا، جج صاحبان کر رہے ہیں، جج صاحبان عام شہری نہیں کر رہا، فیصلہ کیا کہ جج کے فون کالز ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز بھجوا دی ہیں. ناظرین ایسا لگتا ہے اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے بھی واشگاف لفظوں میں کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. جو پشاور ہائی کورٹ کی ناظرین تجاویز آئی ہیں ان میں لکھا ہے، واضح لفظ ہے، جب کوئی جج حلف لیتا تو کسی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے. جج کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آئے گا، انصاف کی فراہمی میں ریاستی و غیر ریاستی عناصر کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا. آئینی معاملات میں ہائی کورٹ چیف جسٹس اور جج پر مشتمل ہوتا ہے. ایسا کوئی ضابطہ نہیں جو انتظامیہ یا ریاستی اداروں کے ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے. صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے خط کے ضابطہ اخلاق کی نمائندگی کرتی ہے. جج کے ضابطہ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے جو تجویز دے دی گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ججز کے ضابطہ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کے روک تھام کے لیے رہنمائی موجود ہی نہیں. پارلیمانی امور، سیاسی اور عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے.
یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے پارلیمانی سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ انتہا ہو گئی ہے انٹرفیرنس کی، تو ہم انصاف کے تقاضے کیسے پورے کریں۔ یہاں تک انہوں نے کہا سیاسی مقدمات میں جج ججسیوں کی مداخلت کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں مقدمات میں جج ججسیوں کی مداخلت کا شکوہ کرتے ہوئے واضح نظر آتے ہیں۔ کچھ ججوں نے شکایت کی کہ خفیہ ایجنسیوں نے سیاسی مقدمات میں فیصلہ اپنی مرضی کے کروانے کے لیے مداخلت کی، انٹرفیرنس کی۔ یہ تو کنفرم ہو گیا، اب دیکھنا ہے کہ فائز عیسیٰ اس ملک میں عدلیہ کو انصاف دلاتے ہیں۔ عدلیہ کو انصاف مل گیا تو 24 کروڑ عوام کو انصاف مل گیا، 24 کروڑ انصاف کو مل گیا تو پاکستان میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر فائز عیسیٰ اور ان کے جو 6 رکنی یا 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ 6 ججوں پہ کر رہا ہے اس پہ منحصر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا بات نہ ماننے کی صورت میں ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی عناصر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی۔ یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج کہتے ہیں ہمیں جان سے مارنے کی افغانستان سے دھمکیاں ملی۔ جج کو دھمکیاں ملنے کے بعد محکمہ انسداد دہشت گردی کے سامنے اٹھایا گیا، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم نے داد رسی کی انسداد دہشت گردی کو، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ججز کو دھمکیاں ملنے کے بعد اعلیٰ سطح پر بیف اٹھایا گیا۔ یہاں ہم ایسے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سیاسی انجینئرنگ کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ناظرین، حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایجنسیوں کے سیاست و عدالتی امور میں مداخلت کی ممانعت کی گئی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ڈرانے دھمکانے سے روکنے کے لیے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا ہے۔ حیرت ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی کاروائی کوئی نہیں۔ ہائی کورٹ کو اس معاملے پر مربوط لائحہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر جن کو دھمکی ملتی ہے اسے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تجاویز کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل اور ہائی کورٹ کی انتظامیہ کمیٹی کو بھجوا دی گئی ہے اور فوری ایکشن لینے کا گزارش کی گئی ہے۔ ناظرین، اس سے تو لگتا ہے کہ اگر عدالتوں نے آئینی اور قانونی کام کیا اور کسی طاقتور کی پرواہ نہ کی تو ملک میں انصاف کی فراہمی ہوگی۔ ادارے ہمارے تھے، ہمارے ہیں، لیکن سیاسی کاموں میں مداخلت کس جماعت ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانا پولیس یا انتظامیہ کا کام نہیں ہے۔ آج ایک اخبار میں جنگ اخبار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی اداروں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا 2 سال حکومت چلنی دی جائے۔ ہماری خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے دعوے ہیں کہ عمران خان نے کہا 8 فروری 2024 کا فیصلہ عوام کا مانا جائے۔ جس کو عوام نے ووٹ دے کر کامیاب کیا اس کو کامیابی دی جائے۔ ہاروں کو جتانے کا سلسلہ ختم کیا جائے، نا انصافی کے راستے بند کیے جائے، ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر علی، اسد قیصر اور دیگر کو ذمہ داری سونپ دی ہے کہ آپ مولانا سے مل کر تحریک چلانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل سے افضل شیر مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ اب حکومت کے پاس اس سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ افضل شیر مروت اپنے دبنگ انداز میں گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت کم وقت میں زیادہ شہرت پا چکے ہیں، اور انہوں نے مختلف پی ٹی آئی بانی عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی نے آئین تحفظ پاکستان 6 جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس میں جماعت اسلامی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، اختر مینگل ہے، پی ٹی آئی ہے اور جماعتیں ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کے موومنٹ چلاتے ہیں تو موجودہ حکومت کی کمزور بنیادیں ہل کر گر جائیں گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین اداروں میں اب نظر ثانی کی جا رہی ہے ملک کی طرف کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، آئندہ فیصلے پاکستانی مفاد میں کیے جائیں گے،
اور مزید توقع ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور اس سلسلے میں عدالتی فیصلوں کو مانا جائے گا۔ سائفر کیس میں عمران خان 99% کلیئر ہو چکے ہیں۔ عدت میں حکومت بہانے کا بہانے لگا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں ضمانت ہو چکی ہے۔ القادر جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ کیا عمران خان ایسے میں باہر آتے ہیں اور موومنٹ چلاتے ہیں تو حکومت کے اندر حکومت کرنے کی خواہش، یعنی کہ شہباز شریف کے چیک کے لیے وزیر اعظم سابق نواز شریف نے خود پارٹی کی صدارت سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے اور رانا ثناء اللہ کو سیاسی امور کا ایڈوائزر لگا دیا ہے۔ ناظرین، ایک عوام مسترد کرتی ہے، دوسرا حکومت ان کو ذمہ داری دے دیتی ہے۔ بعض ادارے اسحاق ڈار کی ناقص کارکردگی پر تنقید ہے تو انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں ایسا لگتا ہے یہ حکومت اپنے ہی غلط فیصلوں سے گندم میں ہیر پھیر، ناقص کارکردگی، بیڈ گورننس اور مبینہ طور پر بڑے پیسوں سے سیاسی بیوروکریسی اور پولیس افسروں کو استعمال کرنے کی زد میں آ رہی ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ مئی کے مہینے میں جتنی موسم کی گرمی میں شدت آئے گی اتنی ہی پی ٹی آئی کے مزاج اور مولانا میں بظاہر شدت آ رہی ہے، اور اس شدت کا مقابلہ موجودہ کمزور حکومت کرنے سے قاصر ہے۔ کیا شہباز شریف لندن سے واپس آ کر اپنی ہی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ملک میں عدم استحکام اور معاشی ناکامیوں کے بعد اس حکومت کے لیے چلنا مشکل ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو دن بدن کھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا، سیاسی مفاد کو درگزر کر کے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہ صورتحال ہے جو بانی پی ٹی آئی کے لیے عام لوگوں کی وجہ سے حق میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔